اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج سکھ مترا دی ودھیری شیر سماعت فرمائیں اس صورت نو میں جانا کہ جان جہان اس صورت نو میں جانا کہ جان جہان سچ آکھ کے رب دی میں شان جس شان تو شان سب بڑیا اج سکھ مترا دی ودھیری سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتے جا اڑیاں اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑے اداس گھنیری اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزاد روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر تد کھوٹیاں تھی سڑ تد کھریاں اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑے اداس گن
ماشاءاللہ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا شہرا آفاق کلام جناب محمد عاصم چشتی صاحب پیش کر رہے تھے، اور یہ اللہ والوں کے کلام کی یہ مقبولیت کی ایک سند ہے کہ وہ آج تک پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ بات یہ سمجھیں اس چیز کو، اور پھر ہمیں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے مہر علی نے تو دیکھ کے لکھا تھا۔ مہر علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ مبارک کو، جلوہ حسن کو دیکھ کے لکھا تھا، دیکھنے کے بعد لکھا تھا۔ اور وہ یہ جو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو بہت اچھی لگے، یار یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو اتنا خوبصورت، تو جتنا سنا ہوا ہو بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن جب دیکھے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت سمجھے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگے، تو بندہ حیران ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یار اوئی اتنا سونا۔ اس کا مطلب یہ پنجابی میں یوں کر کے سمجھا رہا ہوں کہ سبحان اللہ ما کا مطلب کیا ہے، ما اجمل کا مطلب کیا ہے؟ اجمل کہتے ہیں جو سب سے زیادہ جمیل ہو، سب سے زیادہ حسن والا ہو۔ تو یہ پیر صاحب نے حضور کا جلوہ دیکھنے کے بعد لکھا، اور ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم آپ کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ جب بھی سنتے ہیں، جو بھی سناتا ہے، کتنی دفعہ سن لی، جب سنتے ہیں عشق مصطفیٰ کی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے۔ میں ایک گزارش کروں گا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان سے کہ برائے کرم بیٹا آپ لوگ پچھلی صفوں میں تشریف لے جائیں، جو ان کے ساتھ بڑے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں انتظامیہ کے ساتھ۔ پھر جب نماز کا وقت ہوگا تو بچوں کا پیچھے جانا بہت مشکل ہو جائے گا، تو ابھی وقت ہے کہ ابھی بچوں کو ساتھ ساتھ پیچھے بٹھائیے۔ یہ پیارے بچوں، آپ کے ساتھ کچھ سختی نہیں ہے، میں بچوں سے مخاطب ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھوٹے بچے وہ پیچھے کھڑے ہوا کریں، وہ پیچھے بیٹھا کریں۔ تو میری گزارش ہے بچوں سے کہ آپ پیچھے تشریف لے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جن احباب کے موٹر سائیکلیں، ایک اور یہ بھی اعلان سماعت فرما لیں کہ جن دوستوں کے موٹر سائیکلز ادھر اس گلی میں یا حضور کے گھر کے سامنے یا اس طرف راستے میں کسی جگہ بھی پارک ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنے موٹر سائیکلوں کو باہر پارکنگ میں چھوڑ کے آئیں، تاکہ یہاں میں آمد و رفت جو ہے آہستہ آہستہ جمعے کا وقت ہو رہا ہے، رش ہوتا جا رہا ہے، تو یہاں پہ آمد و رفت کے لیے آسانی ہو۔ موٹر سائیکل والوں سے گزارش ہے کہ اپنی موٹر سائیکلیں ادھر باہر پارکنگ میں پارک کریں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ کی انہی محبتوں میں میں دعوت دوں گا نعت شریف کے لیے جناب معذرت، میں اپنے پیر کی منقبت کے لیے میں گزارش کروں گا دست بستہ جناب ملک رفیع اللہ صاحب سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مرشد کی شان میں منقبت پیش کرتے ہیں۔ یہ مرشد کی محبت میں بڑا ڈوب کر بڑھتے ہیں، اور آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا، اور جو کلام پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی بڑا لطف آئے گا۔ میں نیواں میرا مرشد اچا، تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جان انہاں اچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ دنیا کولوں وکھرا ہو جا، جے تو چانے دید خدا دے، گلیاں دے وچ لال نہیں لبدے،
تے نہ ہر جان چمک حسن دی دل دا شیشہ صاف نہیں کردا تے نت دھونے میل بدل دے آزم تینو رب ملے گا جدوں ہوش نہ رہے تن من دے اللہ 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 ہن رب کو بہت پیارے رب راضی ہے انعام تے ایویں نی پیری چم دے اساں اللہ والیاں دے خالق دی کل خدائی ہے جو چاہندے نے کر دے اے دین دے سپائے بیٹھے نے خود زمین تے کر دے گلاں مکان تے ایویں نی پیری چم اساں اللہ والیاں دے چمن دی ریت سانوں جبریل نے سکھائی جبریل پیری چم مدنی کو جا کے آئے چمن جے گھر گناہ ون فت ویلا اونا تے ایویں نی پیر چم دے اساں اللہ والیاں دے ہن رب کو بہت پیارے رب راضی ہے انعام تے ایویں نی پیری چم دے اساں اللہ والیاں دے ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چو ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے ایہو شو ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا عزیزان محترم ہماری خوش نصیبی ہے ہماری خوش بختی ہے کہ کریم رب نے آج ہمیں کچھ لمحات شیخ کریم پیر طریقت رہبر شریعت میرے مرشد کریم حضرت قبلہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر کچھ لمحات گزارنے کی توفیق سے نوازا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آ کر انسان کا صرف بیٹھ جانا باعث بخشش ہے۔ ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، تمام کے سر کریم رسول کی اس سنت مطہرہ سے چمک دھمک رہے ہیں، تمام کے چہرے آقا علیہ السلام کا وہ چہرے پر جو چراغ تھا اس چراغ سے تمام کے چہرے چمک رہے ہیں۔ یہ جتنا بھی آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ سید اسماعیل شاہ صاحب کی کرامات کا تعجب ہے۔
یہ تمام کی تمام جو آپ یہ سرمایہ ان سروں پر، ان چہروں پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مرد مجاہد کی وہ محنت، وہ کاوش ہے کہ تمام صرف نمازی نہیں ہے بلکہ تہجد گزار بنا دیے گئے۔ یار آج کل کے دور میں تو ایک والد یا والدہ اپنے بچے کو بڑی مشکل سے 5 وقت کا نمازی بناتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن جن کا دست اقدس، جن کو ایسے عظیم رہنما مل جائیں، پھر ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، ان کی قبر بھی سنور جاتی ہے، ان کی قیامت بھی سنور جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بڑے ہی ادب سے التماس کروں گا، قبلہ حضور شاہ صاحب کے خانوادے سے ایک عظیم چشم و چراغ صاحبزادہ سید جنید شاہ صاحب کا لخت جگر جناب سید ریحان شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، آپ تشریف لائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، رسول امین ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے عبد کے حسین، اے عبد کے امین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئیں، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر
پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، رسول امین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، رسول امین۔ یہ تھے جناب حضور شاہ صاحب کے خانوادے سے وہ عظیم خون عزیزان محترم، درگاہ طاہری پر آنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں وہ سلسلہ طریقت عطا کیا گیا ہے کہ اگر سلسلہ نسب چھیڑا جائے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جیسی ہستیاں موجود ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے عظیم ستارے موجود ہیں، حضرت خواجہ نقشبند بخاری جیسے عظیم سپاہ سالار موجود ہیں۔ اگر آپ کے سلسلہ طریقت کو دیکھا جائے تو قطب ربانی شہباز لامکانی جیسے عظیم عظیم چاند اور ستارے موجود ہیں کہ فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، لوگوں سنو، عبد القادر کا جو قدم ہے ولیوں کی گزروں پر ہے، ایسے ایسے عظیم ہستیاں موجود ہیں۔ اگر سلسلہ نسب دیکھیں تو واہ واہ کیا ہستیاں ہیں، اگر سلسلہ طریقت دیکھیں، سلسلہ نسب کو کھنگالیں تو گزرتا گزرتا حضرت شیر خدا حضرت حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کے بارگاہ سے ہوتا ہوا کریم رسول کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اگر سلسلہ طریقت کو دیکھا جائے حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی چوکھٹ پر سلام پیش کرتا ہوا کریم رسول کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے۔ یار کہاں ملتی ہیں ایسی نسبتیں، کہاں ملتے ہیں ایسے سپاہ سالار، کہاں ملتے ہیں ایسے رہنما جو خود اپنی پوری رات کی کاوشوں سے، مجھے ایک اپنے استاد جی کا ایک فرمان یاد آیا کہ ایک دم کے لیے ایک صاحب پانی لے کر آئے تو حضور شاہ صاحب نے اس پہ پھونک ماری، تو ہم قبلہ استاد جی کے پاس مصروف تھے، پڑھ رہے تھے، ہم نے پوچھا حضور یہ کیا ہے کہ شاہ صاحب نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور صرف پھونک ماری۔ استاد جی مسکرا کر فرمانے لگے، آپ نے فرمایا بیٹا جو پوری رات پڑھے وہ پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب ساری بات پھونکوں کی رہ گئی، اب سارا اثر پھونکوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ پھونکیں اتنا اثر رکھتی ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد پاس ایک شخص آیا کہ حضور بڑا پرانا بخار ہے، جاتا نہیں۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو پرانا بخار تھا، ختم ہو گیا۔ آپ نے گاؤں میں جا کر اعلان کر دیا جس کا بھی پرانا بخار ہے آ جائے میرے پاس، جس کا پرانا بخار ہوتا آ کر لے آتے۔ تو وہ جناب پڑھتے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ، پڑھتے جا رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی۔ آ کے عرض کی کہ حضور یہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ تو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟
کہ حضور آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک ماری، میرا سالوں کا بخار ختم ہو گیا، اور میں تو پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں بار پڑھ چکا ہوں، میرے سے کوئی ایک بندہ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یار سورہ فاتحہ تو ایک ہے مگر فرید الدین کی زبان بھی ایک ہے، تو سورہ فاتحہ تو پڑھتا رہا ہے، فرید الدین کی زبان بھی تو لے کر آتا، پھر دیکھتا نا کریم رب کیسے کرم کرتا۔ عزیزان محترم، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، کریم رب کی بارگاہ میں ہماری گزارشات ہے کہ مولا کریم ہمارا جینا مرنا اور ہماری وفا اس خاندان کے ساتھ جتنی ہماری سانسیں ہیں قائم رہیں، اور جب بھی ہم کریم رسول کی بارگاہ میں قبر انور میں پہنچیں تو ہمارے سینوں میں حضور شاہ صاحب کی محبتیں جگمگا رہی ہوں۔ عزیزان محترم، ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا تشریف لائیں گے محمد عبداللہ، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ روحانی طلبہ جماعت راولپنڈی زون 1 کی طرف سے آپ خطاب فرمائیں گے، اپنا پیغام پیش کریں گے۔ سب ثنا خواہ ذات کبریا کے واسطے، رحمت للعالمین شاف جزا کے واسطے، ہو عطا صدق و صفا صدیق اکبر کے طفیل، خوب اپنی کر عطا اس با وفا کے واسطے، تیری رحمت اور شفقت کا ہجر ہے بے کراں، تیری رحمت اور شفقت کا بحر ہے بے کراں، ایک قطرہ بخش دے صلی علی کے واسطے۔ میرے عزیزان گرامی، میرے بزرگ اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کا نام محمد عبداللہ عامر ہے، عاجز روحانی طلبہ جماعت ضلع راولپنڈی میں جنرل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عاجز نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کر رہا ہے۔ روحانی طلبہ جماعت کا ایک مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ یہ جماعت حضور سوہنا سائیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کے نوجوانوں کی حالت کو دیکھ کر اس کی بنیاد رکھی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان اپنی دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی لے کر چلیں۔ یہ نہ ہو کہ دین میں آگے ہو جائیں اور دنیا میں پیچھے رہ جائیں، یا دنیا میں آگے ہو جائیں اور دین میں پیچھے رہ جائیں۔ روحانی طلبہ جماعت پورے پاکستان میں ہر ضلع میں ہر صوبے میں کام کر رہی ہے۔ روحانی طلبہ جماعت کا جو مین مقصد ہے، یہ جو مین موٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پر وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی، انسانیت کے لیے اور اپنے اس سلسلے کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ ہماری اس جماعت کے اکابرین میں بہت سے خلفائے کرام ہیں، حضور اسماعیل شاہ صاحب بھی ان کے بنانے والوں میں سے ایک تھے۔ اس جماعت کا جو روحانی طلبہ جماعت کا ضلع راولپنڈی ہے، اس میں ہم لوگ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے آج روحانی طلبہ جماعت کی جانب سے باہر میڈیکل کیمپ اور رجسٹریشن ڈیسک کا بھی انعقاد کیا ہے۔ روحانی طلبہ جماعت کے کاموں میں جو ہے وہ آپ کا سپورٹ ایکٹیویٹیز آتی ہیں، آپ کی شجرکاری مہم آتی ہے، صفائی مہم آتی ہے، کوئی بھی کام جس سے انسانیت کو کسی بھی قسم کی فلاح و بہبود ملے، ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو انشاءاللہ آگے نظر آئیں گے۔ آج کچھ درخواست کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ میں بہت سے بزرگوں کو دیکھتا ہوں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو بھی ہمارے ساتھ لے کر آئیں، یہاں ان کی رجسٹریشن کروائیں، ان کے نام لکھوائیں، ان کا ڈیٹا ہمیں دیں تاکہ ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکیں اور اپنے مرشد کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلا سکیں، اور دوسری جگہوں پہ جا کر ہم ان کی برانچز بنائیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح کل کو جماعت کے ساتھ ہر طرح سے اٹیچ رہیں۔ آج روحانی طلبہ جماعت کی کچھ جو ریسنٹلی ہم نے کام کروائے ہیں ان کی رپورٹ پیش کرتا چلے۔ لاسٹ ایئر حضور سوہنا سائیں کے عرس پہ روحانی طلبہ جماعت کی جانب سے پانی کے لیے ڈیوٹی دی گئی اور ہدیہ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ یوم تاسیس کا پروگرام درگاہ پہ ہی کرایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے سال سپورٹ ایکٹیویٹیز بھی کروائی تھی، جن میں ہمارا کرکٹ کا ٹورنامنٹ ریس کورس گراؤنڈ میں ہوا تھا، جس میں صحت یابی کے لیے آج ہم نے میڈیکل کیمپ بھی لگایا ہے۔ آج اس کی درخواست صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دین کی طرف، سلسلے کی طرف جوڑیں سلسلے کے ساتھ، تاکہ آپ کی طرح کل کو وہ بھی آ کر
اپنے فیض حاصل کریں اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا دین بھی سنواریں۔ یہی تھا میری طرف سے۔ عاجز ایک دفعہ پھر سب سے درخواست کرے گا، باہر رجسٹریشن کیمپ لگا ہے، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوان نہیں آ سکے ان کے والدین، ان کے والد یا کوئی بھی بزرگ آئے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کے نوجوان ہیں گھر پر، وہ ان کا ڈیٹا ہمیں دے کے جا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے علاقے میں آ کر آپ کی برانچز بنائیں گے اور دوستوں کو سلسلے کے ساتھ جوڑیں گے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد عبداللہ، جنرل سیکرٹری روحانی طلبہ جماعت راولپنڈی زون 1، اور شاباش ہے ان نوجوانوں کو، یہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کا مشن لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ساری زندگی اپنے پیر کے مشن کو لے کے چلے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اور دین کے پیغام کو پھیلایا۔ آج یہ جو بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں اور اتنے سارے پیارے چہرے یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سارے میرے پیر کے پیارے باغ کے پیارے پیارے پھول ہیں۔ اور دعا ہے کہ جو حضور دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پھولوں کو سدا مہکتا رکھے اور سدا خوشبودار رکھے۔ آپ لوگ شاید جاگ نہیں رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ یا کسی طرح کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ یہاں پر موجود ہوں، ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے جب نماز کھڑی ہوتی تھی، اگر آپ کو یہ جملہ یاد ہو تو آپ فرماتے تھے کہ مسجد کے اندر ہی رہنا، نماز میں مسجد سے باہر نہ جانا۔ مطلب جسمانی طور پر ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ذہن ہمارا ابھی بھی شاید گھر میں ہی ہے، تو اس میں حاضر رہیں۔ یہ بڑیاں قیمتی گھڑیاں ہیں، جمعہ کا دن ہے اور اتنے نیک لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضور فرماتے تھے کہ اپنی تمنا، اپنے مقصد کو دل میں رکھو۔ یہاں پر فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں اور اولیاء کی روحیں بھی آئی ہوئی ہیں اور صالح جن بھی آئے ہوئے ہیں۔ جب ایسی محفل میں، ایسی کیفیت میں آمین کہو گے تو رب تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو آئے ہیں تو ذرا جاگ کر بیٹھیں، اپنی پوری توجہ اس طرف رکھیں، اور یہ گھڑیاں انشاءاللہ قبر قیامت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو جب یہاں سے حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تبلیغی سفر کا آغاز کیا تو آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی فقیروں نے، حضور کا آستانہ بنایا سادہ سا۔ میرے حضور نے ساری زندگی سادگی میں گزاری، اور سادگی میں ہی جب رب کا بلاوا آیا تو سارا کچھ چھوڑ کے رب کے پاس چلے گئے۔ تو ایسے ساتھی جو اس وقت جنہوں نے کام کیا، ایک زیرو سے کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں اسکول کی مثال دوں گا کہ کوئی بندہ اسکول نیا شروع کرتا ہے تو پہلا بچہ داخل کرنا اور پھر اس کے بعد پہلے 40-50 بچے اکٹھے کرنا، کوئی بھی کام آپ شروع کریں گے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس مشکل وقت میں جن فقیروں نے ساتھ دیا اور آج تک وہ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو شاباش بھی ہے اور ان کی استقامت اور ہمت کی ہم داد بھی دیتے ہیں۔ میری پیری زلیخا کی جوانی بنتی جاتی ہے، اگرچہ ہم ہو گئے بزرگ لیکن جوانوں کی طرح ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ساتھی جناب فیض الحسن صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور یہ حضور کے اولین خادمین میں سے ہیں، اور آپ کے ساتھ بے لوث انہوں نے کام کیا۔ آج بھی ان کی اولاد جو ہے وہ سارے ان کے بچے سب منسلک ہیں درگاہ کے ساتھ۔ تو یہ جو عبداللہ بھائی بات کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو آستانے کے ساتھ منسلک کریں، تو جن جن فقیروں نے کیا ہے آج ان کے بچوں کو یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ چند منٹ کے لیے جناب فیض الحسن صاحب تشریف لائیں اور ان پرانی یادوں کو اور حضور کی تبلیغ اور آپ کے مشن کو تازہ کریں۔ جناب فیض الحسن صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا صاحب سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ پیاروں محبت سے درود پاک۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سر پہ سجا کے حمد و ثنا کی گڑولیاں او عاشقوں کی بھیڑ وہ لہجے وہ بولیاں اور جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں لب واہ آنکھ بند ہیں اور پھیلی ہیں جولیاں کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے مر جائیں صد جل جل کر غم مت کر اے میرے پیغمبر دیتا جا بر بر کے ساگر انا توینا کل کوثر نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کہیں قریب کی بات ہے جسے چاہے اسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تجھے اے منور بے نوا در شاہی سے چاہیے اور کیا جو کبھی نصیب ہو سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے دونوں عالم کی حقیقت ان کے پیمانے دوستو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی غلامی اور ان کی نسبت سے نوازا اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اپنا رحم و کرم فرمائے حضور شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا حضور سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے فرمان کے مطابق آپ پنڈی تشریف لائے الحمدللہ اس وقت ہم چند دوست مظفر قریشی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے وہ کیفیت نصیب فرمائے ہم پنڈی میں جب دیکھتے تھے تو ہم کوئی دستار والا کوئی محبت سے ہمیں ملتا تھا تو ہم سوچتے تھے بھی یہ مہمان سندھ سے آئے اب اللہ کا کرم ہے کتنے قافلہ اللہ نے نصیب فرمایا کہ تمام صاحب دستار ہیں داڑھی والے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ اپنے طریقہ عالیہ کے احباب ہیں بزرگ فرماتے ہیں میم ہے ایمان میں تو مسلمان میں بھی میم ہے نماز میں تو مسجد میں بھی میم ہے جو صوم میں تو رمضان میں بھی میم ہے محبوب میں تو محب میں بھی میم ہے مرید میں تو مرشد میں بھی میم ہے اس میم ہی کا نور ہے قلب سلیم میں کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں محمد مصطفیٰ کو جو بھی دل سے یاد کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی کو دنیا نئی آباد کرتے ہیں تو اللہ کریم کا یہ کرم خصوصی پیران کبار کے صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس خاص اس دنیا جو ہے اس میں نوازا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت اور پیار نصیب فرمائے اور حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تا حیات ظاہری باطنی جو نعمتیں اللہ نے تاکہ ان کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے یہاں چھوٹا سٹینڈ دے دیں ماشاء اللہ اب پروگرام کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ہمارے معزز مہمانان تشریف لائے ہیں جناب سید محمد فہد شاہ صاحب اور جناب عثمان طاہری صاحب تو جتنا وقت بچا ہے کہ حضور قبلہ کے آنے سے پہلے ٹھیک ہے ابھی جمعے کی اذان ہوگی اذان کے بعد 1 یا 2 نعت جتنا وقت ہوا وہ ہوگی اور اس کے بعد جب قبلہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے تو نماز جمعہ ادا کی جائے گی
اور نماز جمعہ کے بعد فوراً ہی متصل انشاءاللہ آخری نشست جو خاص نشست ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور وہ بھی انشاءاللہ عصر سے پہلے اس کو اختتام پذیر کر کے دعا ہو جائے گی۔ آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ڈسپلن کے ساتھ جس طرح آپ نظم و ضبط سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے تشریف رکھیں گے، اور جب پروگرام ختم ہوگا تو کوئی بھی ساتھی باہر نہیں جائے گا، دروازے بند ہوں گے جب تک کہ مہمانان گرامی دربار شریف کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پر دعا ہوگی۔ اس دعا کے بعد پھر ہم سب ساتھیوں کو اجازت ہوگی کہ آپ دربار شریف میں حاضری دے سکیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اجازت ہوگی جو ساتھی جانا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذان کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، آپ بھی مل کر پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع
شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پے کرے دل ربا بن کے آیا پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی اما بن کے آیا پہ کرے تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی
سال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش فرما رہے تھے حضور غوث پاک کا مہینہ ہے ایک چھوٹی سی بات اور اس کے بعد مہمان نعت خواں کو دعوت دوں گا ایک دفعہ آپ ایک بازار سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے ایک بہت اچھی چادر اوڑھ رکھی تھی غوث پاک ایک بازار سے گزر رہے تھے اور آپ نے ایک بہت قیمتی اور اچھی چادر جو ہے وہ اوڑھ رکھی تھی یہ اللہ والوں کا مزاج بتا رہا ہوں کہ اللہ والے بندوں پر کس طرح مہربان ہوتے ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے وہ چوری کی نیت سے کہ غوث پاک بازار سے گزر جائیں تو جب آگے نکل جائیں گے تو میں ان سے چادر چھین لوں گا اور یہ چادر بڑی قیمتی لگ رہی ہے تو اس کو میں بیچ پر اپنا جو ہے وہ جو بھی کام ہے وہ کروں گا تو وہ قریب ہوتا گیا جب اس نے غوث پاک جب جو ہے وہ بازار سے گزر گئے نکل گئے اکیلے رہ گئے آگے تو یہ بندہ پیچھے جا کر آپ کے چادر مبارک کو ہاتھ ڈالتا ہے چھیننے کے لیے چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے چھیننے کے لیے کس کے لیے چھیننے کے لیے تو غوث پاک کیونکہ اللہ والے ہیں ان کی ڈائریکٹ تاریں اللہ سے ملی ہوتی ہیں جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو غوث پاک اللہ سے کیا بات فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالی اس بندے نے نیت تو چوری کی ہے لیکن ہاتھ میرے دامن میں ڈال دیا ہے تو اس پر فضل کر دے اس کو توبہ نصیب کر کے اپنا پیارا بنا دے تو جو ایویں ہی اللہ والوں کے ساتھ مذاق کر کے شغل لگا کے ان کو تکلیف دینے کی نیت سے بھی نا جو اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ والے اس کو بھی نوازنے سے محروم نہیں کرتے ہیں اور جو اللہ والوں کے ہو کر اللہ کے طالب بن کر اللہ والوں کے در پہ آتے ہیں تو پھر اللہ والے ان کو اور زیادہ نوازتے ہیں میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس زمانے میں کہ یہ پرفتن دور ہے اپنا ایمان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کسی اہل ایمان اہل نظر اور اللہ والے کے ساتھ اپنی وابستگی کو پختہ کرنا اور یہی چیز آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور کل قبر قیامت میں بھی کام آئے گی انہی محبتوں میں کو دعوت دوں گا اپنے مہمان جناب محمد عثمان طاہری صاحب کو کہ آپ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت شریف پیش کریں
تمام ابا محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ باواز و بلند پیش کیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بیک، بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھی کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن
کہ دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے دو صفوں کو درست فرما لیجئے دو صفوں کو درست فرما لیجئے یہ یہاں سے آگے نہیں آنا پلیز اس طرف سے جن دوستوں کو جگہ نہ ملے پیچھے چلے جائیں اللہ 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 میرے حضور کے لخت جگر حضور سید عارف شاہ صاحب خلیفہ محترم جلوہ گر ہوئے اسٹیج پر ماشاءاللہ مرحبا حضور مرحبا مرحبا دوستوں سے گزارش ہے کہ صفوں کو درست فرما لیجئے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیجئے دوست سنتیں ادا کریں جن دوستوں کے پاس موبائل فون ہے برائے کرم معاف کر لیجئے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیجئے سنتیں ادا کریں